اگر آپ اتنے بڑے مفتی ہوتے تو کیا آپ کو کوڑے مار کر وہاں سے نکالا جاتا؟ کہاں سے؟ مسجد لال سے۔ آپ کے اوپر ایک بار نہیں 1000 بار لعنت ہو۔ اسلام میں کسی بھی مسلمان کے اوپر لعنت ڈالنا کیا آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں؟ لعنت اللہ الکاذبین، جس طرح تم بکواس کر رہے ہو۔ کیا میں بکواس کر رہا ہوں؟ میں تو حقائق پہ مبنی ابھی بات مولوی کر رہا ہوں۔ عبدالعزیز سے فون کرو کہ آپ نے کوڑے مارے ہیں۔ گدھا ہے، خچر ہے، بے عقل ہے، بکواسی ہے۔ کہاں پہ لڑکی اور لڑکا بغیر نکاح کے جو ہے وہ زنا بھی کر سکتے ہیں؟ کیسی جاہلانہ باتیں کر رہے ہو؟ آپ نے قوم کو بے حیائی کے علاوہ دیا کیا مفتی صاحب؟ میری قوم باغیرت ہے۔ بچیوں کی وراثت کے معاملات ہو، ان کے نکاح کے معاملات ہو، قوم مجھ سے پوچھ رہی ہے، امت مجھ سے پوچھ رہی ہے۔ امت سے مراد کیا ہے؟ یہ رشیا کے جناب 12 اسلامی ممالک کے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ ان مفتی اعظمان سے پوچھیں کہ آپ سے آج تک کسی بر اعظم کے اندر فلاں اچھا شادی ایک اور نکاح متعدد، میں بھی آپ کو لقبے دیتے جاؤں نا، آپ کے بولنے کی بجائے آپ کو قوم نے نہیں سننا، مجھے سننا ہے۔ ٹھیک ہے، یورپ کے اندر رہنے والا، آپ کو بھی یورپ میں لے جائے، ٹھیک ہے، یورپ میں، امریکہ میں، ان ممالک میں رہنے والوں کے پاس جو کون سے ممالک ہیں؟ مسیحی ممالک، کرسچن، ٹھیک ہے، ان کے ہاں نہ نظام طلاق ہے، اوکے، نہ نظام خلو ہے، نہ نظام تنسیخ ہے۔ میں دور نہیں جاتا، میں اپنے قائد محترم عمران خان کی بات کرتا ہوں۔ ان کے ہم محترمہ جو تھی وہ یہودیہ تھی، برٹش نیشنل تھی۔ جب ان کی علیحدگی ہوئی، ان کو کہا گیا کہ یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو۔ ان کے ہاں کیا بدبختی ہے، جو کہ قانون ہے نہیں، یہ تو میرے نبی رحمت نے قانون دیا ہے نا، ٹھیک ہے، کہ طلاق مرد دے تو آدھی جداد سے محروم، ٹھیک ہے، اگر عورت لے آدھی جداد سے محروم۔ ٹھیک ہے، سر آغا اسماعیل جو تھے ہمارے اسماعیلی فرقے کے تھے جو اب فوت ہوئے، آپ کون سی بات، پیرس میں ان سے ملا، ان کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ شادی کر بیٹھے جناب فرانس کے اندر، اب محترمہ کہہ رہی ہے جی مجھے طلاق دو۔ اب طلاق دے رہے ہیں تو پتہ نہیں کتنے پاکستان کے میرے خیال میں 1 سال کا بجٹ اس محترمہ کو دینا پڑا، جہاں پرنس کریم آغا خان جو ہے انہوں نے شادی کی تھی۔ ٹھیک ہے، مسئلہ مجھ سے پوچھا گیا نا، ٹھیک ہے، تو میں نے ان کو بتایا کہ شادی نہیں کرنی۔ شادی کا معنی کیا ہے کہ اس کے قانون کے مطابق نہ کوئی تحریر، نہ کوئی دستاویز، نہ صرف 2 گواہ بلاؤ، آپ جیسے ایماندار آدمی، امانت دار، اور اس محترمہ سے نکاح کر لو جو آپ کی محبت کی وجہ سے آپ سے ساتھ کہتی ہے میں رہنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا شادی ایک ہوگی جو قانون کے مطابق، پاکستان قانون، فرانس کے قانون کے، باقی نکاح کرو، حلال زندگی گزارو۔ آج الحمدللہ یورپ کے اندر رہنے والے کتنے جناب کروڑوں مسلمان ہیں میرے پاکستانی، انڈین، آج میرے فتوے پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو مفتی عبدالقوی کے لیے آپ نے پہلے جملہ صحیح کہا کہ مفتی عبدالقوی کو خطیب کہا جائے، مفتی عبدالقوی کو سکالر کہا جائے، مفتی عبدالقوی کو مفتی کہا جائے، مفتی عبدالقوی کو صاحب فن کہا جائے، مفتی عبدالقوی کو اپنی اچھا مجھے بتاؤ، ایک سوال میں کرتا ہوں، جی جی، موجودہ زمانے کے جو معاملات، ضروریات اور تقاضے امت مسلمہ کے ہیں، میرے علاوہ کون سا پاکستانی عالم یا انجینئر یا مفتی بیان کر رہا ہے؟ سر آپ کے ساتھ کوئی عالم دین، کوئی مذہبی اسکالر اور کوئی شخص بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مینٹلی طور پر جو ہے وہ شخص دماغی طور پہ فارغ ہو چکا ہے اور صرف یہ ایک کامیڈین میم کے طور پر سمجھا جاتا ہے، اور صرف اپنی شہرت کے لیے آئے روز کوئی نہ کوئی ایسی متنازع جو کہ بیانات دیتا ہے جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر جو ہے اس کے تانتے بن جاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے، مجھے یہ بتائیں، آپ نے کہا اب آپ کو بریک لگاؤ، پہلے بریک لگاؤ، آپ کے پاس ہے کیا؟ اپنا پہلے بریک لگاؤ۔ جی جی، آپ کی بکواس بند ہو گئی؟ تبلیغی جماعت کا اجتماع ہے، اچھا، میں 4 دن پہلے ہو کے آیا ہوں، ٹھیک ہے، خدا کی قسم میرے آنکھوں میں آنسو ہے، جو ان کے ڈنڈا بردار کھڑے تھے نا محافظین اور ان کے علماء، فجر کی نماز سے لے کر نوافل اشراق تک، ٹھیک ہے، اگر میں کہوں کہ ہزاروں لوگوں نے میں طالب علم سے ہاتھ ملایا، السلام حضرت، السلام علیکم حضرت، آپ بکواس کر رہے ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی چلنے کو تیار نہیں، سارے علماء، سارے صلحاء، سارے تہجد گزار۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب سنی لیون باہر آتی ہے جو کہ انڈین ایک ایکٹریس ہے، تو اس کو ملنے کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں مرد خواتین جو ہیں اس کے ایک اشارے کو کرنے کے لیے ایسے وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح مذہبی اسکالر بن گئے اگر لوگ آپ سے سلام لے لیں؟ تبلیغی جماعت ہے، تبلیغی اجتماع ہے، روحانی اجتماع ہے، ٹھیک ہے، میرے علماء دیوبند کہتے ہیں کہ یہ وہ اجتماع ہے جس کے اندر خلافت راشدہ نظر آتی ہے، اور جس محترمہ کا آپ نام لے رہے تو نام لینے بھی ہے تو راکھی ساونت کا نام لو۔ آپ نے ضرور راکھی ساونت پہ میں آؤں گا، راکھی ساونت پہ آؤں گا، آپ کے جو ابھی حال ہی میں آپ نے بیانات دیے اس کے اوپر بھی میں آؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اتنے بڑے مفتی ہوتے، اتنے بڑے عالم دین ہوتے، تبلیغی جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی، دیوبندی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے، تو کیا آپ کو کوڑے مار کر وہاں سے نکالا جاتا؟ کہاں سے؟ مسجد لال سے۔
آپ کے اوپر ایک بار نہیں 1000 بار لانا تو پوچھو مولوی عبدالعزیز سے کہ اس کے 5 مفتی میرے ساتھ تھے, مقتدی اس کے میرے ساتھ تھے. آپ اسلام میں کسی بھی مسلمان کے اوپر لعنت ڈالنا کیا آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں؟ لعنت اللہ الکاذبین, جس طرح تم بکواس کر رہے ہو. کیا میں بکواس کر رہا ہوں؟ میں تو حقائق پہ مبنی ابھی بات مولوی کر رہا ہوں. عبدالعزیز سے فون کرو کہ آپ نے کوڑے مارے ہیں. میں تو وہ تو آپ جیسا دانا آدمی تھا, اس نے کہا مفتی صاحب وہ عظیم ہے, کوڑے مارے جائیں گے, کوڑے مارے جائیں گے تو بہت ساروں کو کوڑے مارے جائیں گے. اب کتے کی طرح آپس میں لڑ رہے ہیں. آج کے آپ کو بات بتاتا ہوں, جی کتے کی طرح مولوی عبدالعزیز, مولوی طارق جمیل, اور اس کے بعد اپنا حافظ حمداللہ, اس کے بعد مفتی عبدالواحد قریشی, اور اس کے ساتھ ہی جناب طارق مسعود, آج نکالو ایک دوسرے کو ایسے پڑے ہوئے ہیں جس طرح معلوم ہوتا ہے کہ ایک یہودی ہے, ایک عیسائی ہے, ایک پارسی ہے, ایک جناب سکھ ہے اور ایک ہندو ہے, ایسے پڑے ہوئے ہیں. یہ مفتی عبدالقوی کی کرامت ہے. وہ بیچارہ تو آ کے مجھے, آپ اگر انسان ہوتے تو آپ یہ کہتے واہ مفتی عبدالقوی زندہ باد, جان بھی بچائی, جوتی بھی بچائی, جوس بھی بچایا. آپ کہہ رہے ہو جی وہ جناب کوڑے. آپ اگر اتنے دلیر ہوتے تو سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے کہ اللہ اکبر عبدالعزیز یہاں سے تم مجھے نہیں نکال سکتے. کیوں میں کہتا, میں مفتی ہوں, میں ایک عالم دین مذہبی اسکالر. سنیں, اگر کتا بھونکے تو میں اس طرف چل پڑوں. اچھا آپ نے دیکھا, میں نے کہا اللہ اکبر, دیکھا, بولو نا. جی میں نے موبائل فون جو سن رہا تھا سنتا رہا. ٹھیک ہے, 2 دفعہ ان کے سامنے گزرا, میری جوتی کو ان کے 2 مفتیان کرام اٹھا کے میرے پاس لے کے آئے. میری جوتی اٹھائی جا رہی ہے, مجھ سے خلو کا مسئلہ پوچھا جا رہا ہے. ایک آدمی آتا ہے جناب کہتے ہیں مولوی عبدالعزیز, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا, اس کے باپ سے میرا تعلق ہے بیچارہ. جناب میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں, ایک جملہ کہتا ہوں, قوم میری پسند کرتی ہے. وہ حریم شاہ تھی, وہ تو ایک ویڈیو بنا رہی تھی, اور یہ بیچارے 2 موبائلوں کے ذریعے ویڈیو بنا رہا ہے. اور اس دن سے لے کے آج تک, میں ابھی آپ کو مفتی طارق جمیل صاحب سے پوچھے, مفتی طارق مسعود سے پوچھے, مفتی عبدالواحد سے پوچھے, سپاہ والوں سے پوچھے, جمعیت علماء اسلام والوں سے پوچھے کہ مولوی عبدالعزیز, وہ کہیں گے کہ گدھا ہے, خچر ہے, بے عقل ہے, بکواسی ہے, ہمارے مسلک کو جتنا یہ نقصان دے رہا ہے کوئی نہیں دے رہا. اگر یہ جملے نہ کہیں تو میرا نام بھی مفتی عبدالقوی نہیں. آپ انہی کے ترجمان بن رہے ہو. نہیں میں ترجمان نہیں بن رہا. انسان بنو نا پھر. نہیں ترجمان نہ بنو, انسان بنو. اچھا, کہاں پہ لڑکی اور لڑکا بغیر نکاح کے جو ہے وہ زنا بھی کر سکتے ہیں؟ کیوں کریں, میں اپنی قوم کے اوپر اعتماد کرتا ہوں. میری قوم کا اعتماد, میری قوم کا ضمیر, میرے قوم کا کلمہ زندہ ہے. سارے تمہاری طرح بغیرت نہیں ہوتے. بات یہ ہے کہ میں نے جو فتویٰ دیا ہے کہ محترم اور محترمہ کی باہمی رضامندی کا نام نکاح ہے. پوچھو فقہا سے, نکاح باہمی رضامندی ہوگی وہ نکاح ہو گیا. میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں, کہاں پہ لکھا ہے, کون سا یہ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول. شیعہ علماء سے بھی ابھی ملاؤ, سنی علماء سے بھی ملاؤ, مفتی عبدالقوی صاحب موجود ہیں. میں جناب کیسے گدھے والی باتیں کر رہا ہوں. نکاح کیا ہے, وہ کہیں گے محترم اور محترمہ کی رضامندی کا نام نکاح ہے. ہمارے نزدیک نماز سے پہلے جس طرح وضو شرط ہے, گواہ شرط ہے, اہل تشیع کے ہاں گواہ بھی نہیں. میں تو یہی فتویٰ تو دے رہا ہوں. مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ متع کی طرح متع جائز ہے؟ یہ تو ان سے پوچھے. متع حرام ہے, استمتاع حلال ہے, نکاح مسیار حلال ہے. اگر اب کوئی بچی لڑکی لڑکے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو اگر وہ نکاح نہیں کرتے, جو آپ کے مطابق, جو کہ میری تو سوچ سے بھی بالا تر آپ کی گفتگو ہے, اگر وہ اس طرح کر لیتے ہیں, وہ ملتے ہیں, اپنے سیکسول ڈیزائر ان کی پوری ہوتی, تو کیا وہ اپنے آپ کو, میری قوم بغیرت نہیں ہے آپ کی طرح. اچھا, میری قوم, میں نے محترمہ کو اور خواتین کو, ان کو دیکھا. کو بے حیائی کے علاوہ دیا کیا مفتی صاحب؟ میری قوم باغیرت ہے. آپ ایک جناب کیسے کالج کی بچی جو آزادانہ طور پہ آپ کو نظر آتی ہے, اس سے ذرا بات کر کے تو دیکھو, وہ کہیں گے ہم مفتی عبدالقوی کے ساتھ ہیں کیونکہ انہوں نے نکاح کو اذان کیا ہے. وہ کہتے ہیں نا, جہاں کا خمیر ہو وہیں پہ جا کے ٹھہرتا ہے. آپ کو اپنے جیسے مل جاتے ہیں مفتی صاحب. کیوں ملتے ہیں؟ اس لیے کہ میں مفتی عبدالقوی ہوں. میں خواتین کے لیے نکاح کو آسان کر رہا ہوں. ابھی میرے ساتھ جو بچہ آیا تھا, اس نے مجھے بتایا کہ آپ کا نکاح کشمیر میں ہوا. میں نے کہا 2 مرتبہ ہوا. وہ بیچارہ کتنی محبت کے ساتھ جناب اس نے جناب وہ کیا. بات یہ ہے کہ آپ 2 مرتبہ آپ کا نکاح ہوا کیسے؟ ایک محترمہ مظفر آباد سے تھی, ایک محترمہ جناب اپنا وہ دوسرا علاقہ جو ہے کیا نام ہے میرپور سے تھی. کتنے دن یہ نکاح رہا؟ دن نہیں ہوتے, دن میں تو حرام ہے. اچھا, یہ تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں. جی جہاں وقت کا تعین ہو جائے گا وہ متع ہے اور وہ حرام ہے. جہاں وقت کا تعین نہیں ہوگا وہ استمتاع ہے, مسیار ہے, حلال ہے, نکاح ہے. اب آپ نے کشمیر میں 2 نکاح کیے, کس طرح کے, تھوڑا سا اس کو جو ڈیپلی بتا دیجیے گا. پھر اگر میں باتیں کروں تو رونا نا. نہیں میں کیوں رہوں گا سر. مظفر آباد میں آیا تھا. جی کیا آیا تھا؟ کیا آیا تھا؟ زلزلہ. ٹھیک ہے نا, ان باتوں کو ذہن میں رکھا کرو نا. اوکے. مظفر آباد میں زلزلہ آیا. ٹھیک ہے. ایک مسیار روڈ کے اوپر مدرسہ ہے بہت بڑا. اس میں 2 حدیث کی طالب علم بچی. مجھے کہا کہ آپ کی میں نے کتاب پڑھی ہے مفتاح النجاح, مجھے آپ سے عقیدت ہے, خدا را یہ میرے والدین کا معاملہ ہے.
اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ آپ نکاح کریں. ٹھیک ہے. میں نے اس کو کہا تم میرے بچوں سے بھی چھوٹی ہو. اس نے کہا نہیں. اس کے بعد میں نے نکاح کیا. میں نے سسرال کی جو خدمت کی اللہ کی رضا کے لیے کی. ٹھیک ہے. میں بھی گناہ سے بچا, بچی بھی گناہ سے بچی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میری کتاب پڑھی تھی, سمجھتی تھی کہ مفتی عبدالقوی ایک عالم ہے, ایک فقیہ ہے, ایک مفتی ہے. اب آ جاؤ میر پور کی طرف. مجھے کہا گیا وہاں کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے, میں نام نہیں لیتا, انہوں نے مجھے کہا, ان کے شیخ الحدیث نے مجھے کہا کہ ایک بچی ہے, اس بیچاری کے ساتھ بے دردی کے ساتھ ظلم ہوا, اس کا سامان بھی رکھ دیا گیا ہے اور اس کے رشتہ دار سارے جو ہے انگلینڈ میں ہیں, تو آپ اس سے نکاح کر لیں. ٹھیک ہے. بچی سے میں نے پوچھا, اس نے کہا بالکل کر لیں. اب مجھے بتاؤ میں نے ثواب کب آیا, میں نے اللہ رسول سے اجر پایا, یا آپ جیسے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے نکاح ہو گیا اس کے بعد؟ جی تو رہی میرے پاس. کتنی دیر؟ مجھے کیا پتا, دیر کا کیا پتا. اب میں نے کل کھانا کیا کھایا, آج کھایا, کتنا کھایا, آپ کو یاد ہے نہ مجھے یاد ہے. مطلب کہ ایک دفعہ آپ وہاں پہ مظفر آباد گئے اور نکاح ہو گیا دونوں کی, ان کے والدین کی رضامندی سے, اور آپ بھی جو کہ خود عاقل اور سمجھدار ہیں, تو آپ نے نکاح کر لیا. اس کے بعد وہ آپ کے گھر میں آپ کی بندی یا آپ کی بیوی؟ میرا گھر جو ہے اسلام آباد ہوٹل بھی ہے. ٹھیک ہے. میرا گھر جناب کیسے سینکڑوں لوگ جو جناب اسلام آباد کے اندر رہتے ہیں مجھے اپنی کوٹھیوں کے اندر ٹھہراتے ہیں, جہاں میں اپنی اہلیہ محترمہ کو ٹھہراؤں. زندہ باد. آج وہ آپ کی ازدواجی زندگی میں ہے یا نہیں؟ نہیں ہے ماشاءاللہ. ان کے بعد میں شادیاں ہو گئی, 2-3 دن بچے ہو گئے, اتنے خوشگوار جناب تو وہ زندگی. کتنی دیر کا نکاح تھا مفتی صاحب؟ یہ اس حضور طرح کی کے آپ ازواج, کتنے نکاح کر چکے ہیں؟ حضور کی ازواج مطہرات میں کتنی خواتین ہیں جو مطلقہ اور بیوہ تھی؟ ٹوٹل انہوں نے 11 جو. آپ کو جاہل ہو نا, عالم ہی نہیں ہو. جی سوائے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا ساری تھی. جی ٹھیک ہے. تو اسی طریقے پر میرا معاملہ ہے. جو ازواج مطہرات جناب کوئی بیوہ ہو جاتی ہے تھی, وہ تو 4 سے زیادہ جو ہے وہ شادیاں نہیں کر میں نے سکتے. بھی ایک وقت میں 4 ہی کرتا ہوں. میں نے کس کہا کہ میں 5 کرتا ہوں. میں نے اس دن جناب سعودی عرب کے اندر گیا, میں نے ان کو بتایا, وہاں سعودی علماء مجھے سلام پیش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نکاح مسیار سے آپ کا نکاح استمتاع بہت بہتر ہے, چونکہ آپ قرآن کی آیت پیش کر رہے ہو. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو ہمارے آج موجودہ جو ہیں ہمارے شہزادے محمد بن سلمان, ان کا جو دادا تھا شاہ عبدالعزیز, انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب 13 اس کے جناب شادیاں تھیں. پھر اس کا بیٹا سعود ہے, اس کے 90 کے ذریعے قریب بتائیں. بات یہ ہے کہ امت مسلمہ مفتی عبدالقوی کے فتاوی کو دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کتنے نکاح اور ہوئے؟ ایک تو مظفر آباد والا, میرے متعدد ہوئے. کیسی جاہلانہ باتیں کر رہے ہو. صبح سے لے کے شام تک میں نے 20 چیزیں کہا, مجھے کل یاد ہی نہیں ہوگا. میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ جناب انٹرویو میں کہہ چکا ہوں کہ 3 درجن سے زیادہ خوش نصیب ہوں گے نکاح, اور جس کی وجہ سے الحمدللہ اللہ رب العالمین نے مراکش سے, مغرب سے, مصر سے اور جناب قطر سے, کس ملک کا نام بتاؤں. ٹھیک ہے.